بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 24 قلعے جو ناروں نے سر کیے۔ سلطان محمود غزنوی مہاراجہ گنڈا کو شکست دے کر جب غزنی پہنچا تو اس کے ساتھ کم و بیش 600 ہاتھی اور 150 گھوڑے تھے۔ مہاراجوں کے فوجوں کی قیدیوں کی تعداد 7 سے 10 ہزار تک تھی۔ غزنی کے لوگ اپنی فاتح سلطان کے استقبال کے لیے شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے نعروں سے آسمان پھٹا جاتا تھا۔ تھکے ماندے سپاہیوں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ جب قیدی لوگوں کے سامنے سے گزرے تو لوگوں نے فتح و نصرت کا وہ واویلا بپا کیا کہ فضا لرزنے لگی۔ لوگ ان ہندو قیدیوں پر تانوں کے تیر برسانے لگے۔ بعض ان کے قریب جا کر کہتے تھے کہ غزنی میں تمہیں سچا خدا ملے گا، اس کے آگے سجدہ کرنا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر ہندو فارسی نہیں سمجھتے تھے، وہ خالی خالی نگاہوں سے تماشائیوں کو دیکھتے تھے۔ بعض کے ہونٹوں پر ہاری ہوئی مسکراہٹ اور بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان تماشائیوں میں 4 آدمی الگ تھلگ کھڑے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے سلطان محمود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی نعرہ نہیں لگا رہے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ ان کے سامنے سے سلطان محمود گزر گیا تو وہ فوج کو گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب کے چونکہ مہاراجے مقابلے سے منہ موڑ گئے تھے، اس لیے سلطان محمود کی فوج کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے جتنی فوج ہندوستان کی تھی اس سے زیادہ واپس آئی ہو۔ حالانکہ سلطان محمود کچھ دستے قنوج کے گرد و نواح میں اور لاہور کے قریب بھی چھوڑ آیا تھا۔ یہ علاقے اس کے باج گزار تھے۔ سلطان بغیر لڑے واپس آ گیا ہے، بہت لوٹ مار کر لایا ہے۔ لڑا نہ ہوتا تو یہ جنگی قیدی کہاں سے لے آتا؟ اتنے زیادہ ہاتھی اور گھوڑے کہاں سے آتے؟ لوگوں کے اتنے زیادہ ہجوم میں سے اگر میں سلطان پر تیر چلا دوں اور کمان پھینک کر ہجوم میں غائب ہو جاؤں تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور سلطان کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اکیلے سلطان کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی سلطنت ہمارے قبضے میں نہیں آئے گی۔ اس کے بیٹے جوان ہیں جو جنگی چالوں میں باپ کی طرح دانش مند ہیں۔ قتل کی باتیں چھوڑو، ہمیں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ سلطان محمود کی فوج کو دیکھ کر آؤ، کتنی تعداد میں واپس آ رہی ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ اسرائیل سلجوقی دھوکے میں شکست کھا گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، غزنی کی جنگی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ ایک سلجوقی غزنی کے 5 فوجیوں پر بھاری ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اکیلے سلطان محمود کو قتل کر دیا جائے تو اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور غزنی والوں کی حالت اس فقیر جیسی ہو جائے گی۔ اس آدمی نے ایک فقیر کی طرف اشارہ کر کے ہنستے ہوئے کہا، اور اس نے فقیر سے کہا، او بھکاری، اپنے سلطان سے کہہ کہ جو دولت ہندوستان سے لوٹ کے لایا ہے اس میں سے کچھ تجھے دے دے۔ فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے، داڑھی اور سر پر گرد ڈالے، ایک ہاتھ میں لاٹھی، دوسرے ہاتھ میں کشکوں اٹھائے ان 4 کے پاس کھڑا تھا۔ میں غزنوی نہیں سلجوقی ہوں، بھکاری فقیر نے کہا۔ غزنی والے سلجوقی فقیروں کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ اگر تمہاری رگوں میں سلجوقی خون ہوتا تو دریا میں ڈوب کر مر جاتے، بھیک نہ مانگتے۔ ایک نے اسے کہا، فوراً یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچو جہاں اسرائیل سلجوقی کی بادشاہی ہے، وہاں کوئی بھکاری نہیں، سب بادشاہ ہیں۔ میں جانتا تھا آپ 4 سلجوقی ہیں، فقیر نے کہا، اسی لیے آپ کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، لیکن ہم تمہیں بھیک نہیں دیں گے۔ ایک سلجوقی نے کہا، ہم تمہاری یہ عادت پکی نہیں کرنا چاہتے۔ سلطان محمود غزنوی کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے کھانا فراغت سے نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اپنے وزیر سے اپنی غیر حاضری کے عرصے کی رپورٹیں لیتا رہتا تھا۔ سلجوقیوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، وزیر نے اسے بتایا۔ سلجوقی ایک جنگی طاقت بن گئے ہیں۔ اسرائیل سلجوقی میں کوئی ایسی کشش ہے کہ بخارا اور کچھ اور علاقوں کے ایسے لوگ بھی
اس کے ساتھ مل گئے ہیں جو سلجوقی نہیں۔ اسرائیل سلجوقی نے اپنے قبیلے کو کرائے کی فوج بنا دیا ہے۔ الپستگین کے ساتھ اب بھی اس کا اتحاد اور جنگی معاہدہ ہے۔ یہ خطرہ میرے ساتھ ہندوستان میں بھی گیا تھا، سلطان محمود نے کہا، اور وزیر کو تفصیل سے سنا دیا کہ 2 سلجوقی کمانڈروں نے چند ایک ہندو گاڑی بانوں کے ذریعے مہاراجہ گنڈا کو غزنی کی فوج کی نقل و حرکت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امبرین نام کی ایک لڑکی نے، جو کمانڈر امریز دانی کی بیوی تھی، بروقت ان ہندوؤں کو پکڑوا دیا تھا، اور یہ خطرہ یہاں بھی آپ پر منڈلا رہا ہے۔ وزیر نے کہا، آج 4 سلجوقی پکڑے گئے ہیں۔ وہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ جو فوج واپس آئی ہے وہ کتنی ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ آپ کے قتل کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کیا وہ مان گئے ہیں کہ وہ جاسوسی کرنے آئے تھے اور ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا بھی نہیں تھا؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ یہی ہیں، وزیر نے کہا۔ حکم فرمائے تو انہیں آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ ان سے اگلوا لیا ہے کہ وہ یہاں بہت بری نیت سے آئے تھے۔ 4 آدمیوں کو اندر لایا گیا جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ان کے سر ڈول رہے تھے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ وزیر نے دربان کو کسی کا نام بتا کر کہا کہ اسے اندر بھیجو۔ ایک فقیر اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیظ تھے۔ اس کی داڑھی اور سر کے لمبے لمبے بال پسینے اور مٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں کشکول تھا۔ سلطان عالی مقام، وزیر نے کہا، یہ ہے وہ بھکاری جس نے ان کی باتیں سنی، پھر ان پر نظر رکھی کہ کہاں جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اس فقیر نے چھاپا مروا کر انہیں پکڑوا دیا۔ یہ جس کے گھر ٹھہرے تھے وہاں کی تلاشی لی گئی۔ وہ لوگ بھی مشکوک تھے۔ یہ فقیر محکمہ جاسوسی کا عہدیدار ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ آپ کے استقبال کے لیے لوگ ہجوم در ہجوم باہر نکل آئے ہیں تو ہم نے ان لوگوں میں جاسوس پھیلا دیے تھے۔ یہ عہدیدار آپ کو بتائے گا کہ اس نے ان پر شک کیوں کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ فقیروں کے بھیس میں اس جاسوس عہدیدار نے بتایا۔ ہر کوئی ناچنے اور کودنے کی کیفیت میں تھا، لیکن یہ چاروں بڑی سنجیدہ رخی سے آپ کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں افسوس ہو رہا ہو کہ لوگ فاتحانہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے قریب ہو کر ان کی باتیں سنی۔ اس کی ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ اس نے سلطان کو بتائیں۔ کیا تم اب اپنے ارادوں کے متعلق مجھے کچھ بتانا چاہو گے؟ سلطان محمود نے ان سلجوقیوں سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ نہیں سلطان، ایک سلجوقی نے کہا، ہم میں ایک نے آپ کے قتل کی بات کی تھی، لیکن قتل کا ارادہ نہ تھا۔ ہم جب پکڑے گئے تو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہم پر بہت تشدد کیا گیا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ تھا وہ صاف بتا دیا تھا۔ ہم سلجوقی ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک بار شکست دی ہے، ہم اس شکست کا انتقام لیں گے۔ ہم ہندو نہیں، مسلمان ہیں۔ ہمارا کوئی ملک نہیں، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہم پہاڑیوں میں رہتے ہیں۔ ہم اپنا وطن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمہاری نظر صرف میری سلطنت پر کیوں جم گئی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ تم کسی کمزور حکمران سے اس کی زمین چھین سکتے ہو۔ کمزور سے کچھ چھیننا بہادروں کا شیوا نہیں، ایک سلجوقی نے کہا۔ ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم آپ کی سلطنت کے کسی حصے کو اپنا وطن بنائیں گے۔ ہماری اس بات کو سچ مانیں کہ ہم آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم آپ کی جنگی طاقت کو کمزور کر دیں گے اور میدان جنگ میں آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم بہادر جنگجوؤں کی طرح وہی بات کہہ رہے ہو جو تمہارے دل میں ہے، سلطان نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ بہادر جنگجوؤں جیسا سلوک کروں گا۔ تم غزنی کے مہمان ہو۔ اس نے وزیر سے کہا، ان کی بیڑیاں کھول دو۔ ان کی بیڑیاں کھلنے لگیں۔ سلطان محمود کہہ رہا تھا، غزنی کی فوج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بہت طاقتور فوج ہے، ایک سلجوقی نے کہا۔
ہمارا خیال تھا کہ یہ فوج ہندوستان سے کمزور ہو کر آئے گی، لیکن ہاتھیوں اور گھوڑوں کے لحاظ سے یہ اور زیادہ طاقتور ہو کے آئی ہے۔ کیا تمہارا سردار اسرائیل سلجوقی ہمارے خلاف لڑے گا؟ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے، سلجوقی نے کہا۔ ہم سے صرف ہمارے متعلق پوچھیں۔ میں کچھ نہیں پوچھوں گا، سلطان محمود نے کہا۔ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ اپنے سردار اسرائیل سلجوقی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ میں تمہیں پہاڑوں سے نکال کر دریائے جیحون کے پار بہت سا علاقہ دے دوں گا۔ تم اپنے تمام قبیلے کو وہاں منتقل کر دو اور اسے اپنا وطن بنا لو۔ اسے کہنا کہ ایک ہی مذہب کی دو فوجیں ایک دوسرے کا خون بہائیں گی تو فائدہ یہودیوں اور نصرانیوں کو پہنچے گا۔ وہ میرے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے تمہارے ہیں۔ انہیں موقع ملا تو ہم دونوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ہر کسی کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے اپنے آدمی میرے ساتھ ہندوستان بھیجے کہ وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے طاقتور مہاراجا کو میرے جنگی راز دے کر مجھے شکست دلائیں، مگر وہ ایک ایسی عورت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے جو تمہارے دوست ایلک خان کے خاندان کی ہے۔ تم بہادر جنگجو ہوتے تو دو عورتوں سے وہ کام نہ کراتے جو مردوں کو کرنا چاہیے تھا۔ تم نے ہندوؤں کو ساتھ ملا کر مجھے دھوکہ دینا چاہا، مگر تم نہیں جانتے کہ ہندو مسلمان کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنے سردار سے یہ بھی کہنا کہ جس کے ہاتھوں تم نے مجھے شکست دلانے کا انتظام کیا تھا، اسے خدا نے ایسا مغلوب کیا ہے کہ وہ لڑے بغیر میدان جنگ سے غائب ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، تم بھی اللہ کے آگے سر جھکا دو۔ اسے کہنا کہ مجھے ملے، وہ میرے پاس نہ آنا چاہے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ میرا پیغام اس تک پہنچا دو۔ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس داستان کی پچھلی کڑی میں بتایا جا چکا ہے کہ غز نام کا ایک جنگجو قبیلہ تھا جس کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا۔ وہ پہاڑیوں میں خانہ بدوش رہتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار لقمان تھا جو اپنے آپ کو سلجوقی کہلاتا تھا۔ وہ قبیلے میں اتنا مقبول تھا کہ اس نے ایک الگ تھلگ سلجوقی قبیلہ بنا لیا۔ غز قبیلے کے بیشتر لوگ اس کی اطاعت میں آ گئے اور سلجوقی کہلانے لگے۔ یہ لوگ آزاد زندگی بسر کرتے تھے، ادھر ادھر سے مویشی چوری کر لاتے، قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ وہ پہاڑیوں میں بڑی خوشنما اور سرسبز جگہوں میں رہتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں بھی اغوا کر لیتے تھے، لیکن ظلم و تشدد نہیں کرتے تھے۔ ان میں آئی ہوئی باہر کی لڑکی خوش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے رہن سہن اور طور طریقوں میں ایسی دلکشی پیدا کر رکھی تھی کہ غیر سلجوقی خانہ بدوش بھی ان میں شامل ہو گئے اور سلجوقی کہلانے لگے۔ 60-70 برسوں میں ان کی تعداد، باہر کے قبیلوں کی شمولیت اور 2-3 نئی نسلیں پیدا ہونے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہ چونکہ جنگجو قبیلہ تھا، اس لیے اس کی حیثیت ایک فوج کی سی ہو گئی تھی۔ انہیں چھوٹے موٹے مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے رہتے تھے۔ ترکستانیوں اور سمانیوں کی لڑائیوں میں سلجوقیوں نے سمانیوں کا ساتھ دیا تھا۔ پھر ایک اور حکمران الپستگین نے سلجوقیوں کے ساتھ سلطان محمود کے خلاف جنگی معاہدہ کر لیا تھا اور دونوں نے سلطان محمود سے شکست کھائی تھی۔ شکست کھانے والا اسرائیل سلجوقی تھا جو لقمان سلجوقی کا بیٹا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلجوقی قبیلے کا سردار بنا تھا۔ اسرائیل سلجوقی کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت جوان تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا تاثر تھا کہ اس کے پیروکار اس کا وہ حکم بھی فوراً مان لیتے تھے جس میں یقینی موت کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس نے لڑائیوں میں مختلف حکمرانوں کی مدد کر کے اپنا خزانہ بھر لیا تھا اور ان کی کمزوریوں اور ہوس پرستی سے بھی وہ بہت فائدہ اٹھاتا تھا۔ سلطان محمود ہندوستان سے واپس آیا تو اس کے وزیر نے اسے بتایا کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت بن گیا ہے اور سلطنت غزنی کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جسے فوراً دبا لینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ سلطان کو 4 سلجوقی جاسوسوں کی صورت میں اسی وقت ثبوت مل گیا تھا۔ سلطان نے تدبر سے کام لے کر ان سلجوقیوں کو رہا کر دیا اور ان کے سردار اسرائیل سلجوقی کو پیغام بھی بھیج دیا کہ وہ اسے ملے۔ جو شخص آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے اور جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اس سے آپ دوستانہ ملاقات کریں گے؟ وزیر نے حیران سا ہو کے سلطان سے پوچھا۔ ہاں،
میں اسے دوست بنانے کی کوشش کروں گا۔ سلطان نے کہا، اسرائیل سلجوقی خواہ نام کا مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، ہم ایک دوسرے کا بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک میری وہ جرأت ہے کہ میں اپنے ملک سے اتنی دور ہندوستان کے وسط تک چلا جاتا ہوں جہاں کی زمین اور جہاں کا آسمان بھی میرا دشمن ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک جرأت ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کی لغزشیں معاف کر دو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ مجھے دو مہمیں ایک ساتھ سر کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے، اس خطے کو میں محمد بن قاسم کی امانت سمجھتا ہوں۔ یہ دارالاسلام تھا جو بت خانہ بن گیا ہے، اور میں اسلام کو فروغ دینے کے علاوہ ہندوؤں کی اس جنگی طاقت کو ختم کر رہا ہوں جو ختم نہ ہوئی تو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ ایک طرف یہودی اور نصرانی ہیں، دوسری طرف ہندو ہیں۔ یہ دو پہاڑ ہیں جو ہماری طرف سرک رہے ہیں۔ ہم نے یا جس دور میں بھی مسلمانوں نے ان سے توجہ ہٹا لی یا ان کے جھانسے میں آ گئے، مسلمان آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی میرے دشمن ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کا بہت خون بہا چکے ہیں۔ بادشاہی اور سلطانی کی ہوس نے انہیں اندھا کر رکھا ہے۔ اسرائیل سلجوقی واقعی ایک جنگی طاقت بن گیا ہے۔ میں اس طاقت کو طاقت سے ختم کر سکتا ہوں۔ کفار کا یہی مقصد ہے، میں کفار کا یہ مقصد پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسرائیل سلجوقی میری شرائط تسلیم کر لے، میں اسے ایک وطن دے دوں گا۔ 20-22 روز بعد اسرائیل سلجوقی بخارا کے پہاڑی علاقے میں ایک بڑی ہی حسین اور ٹھنڈی جگہ بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کی بیوی مریم بیٹھی تھی، اور ان دونوں کے پاس 2 ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے تھے۔ اسرائیل کے سامنے وہ 4 سلجوقی بیٹھے تھے جنہیں غزنی میں جاسوسی کے جرم میں پکڑا گیا تھا، لیکن سلطان محمود نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ وہ اسرائیل سلجوقی کو تفصیل سے سنا چکے تھے کہ وہ کس طرح پکڑے گئے، سلطان محمود نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی اور اسرائیل کے نام کیا پیغام دے کر رہا کر دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ سلطان محمود نے کہا تھا کہ وہ ہمیں ایک خطہ دے گا جو ہمارا وطن ہوگا۔ اسرائیل سلجوقی نے کہا، کیا اس نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی یا ہمیں تانا دیا تھا؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس نے یہ بات گھمنڈ میں کہی تھی؟ نہیں، ایک سلجوقی نے جواب دیا، وہ سنجیدہ معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کے دل میں گھمنڈ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ جہاں آپ اسے ملنا چاہیں گے وہ وہیں آ جائے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ سلجوقی اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اپنی شرطیں منوا سکتے ہیں۔ اسرائیل سلجوقی کی بیوی مریم نے کہا، مریم سلطان محمود کے ایک بدترین دشمن ایلق خان کی بھتیجی تھی۔ وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے اسرائیل سے کہا تھا، میں اس مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی جو سلطان محمود کی سلطنت کو تباہ کر کے اسے بھٹکنے کے لیے ان پہاڑوں میں چھوڑ دے گا۔ اس نے اسرائیل سلجوقی سے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اسرائیل نے ایلق خان سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو مروا دے گا۔ اسی وعدے پر مریم نے اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل سلطان محمود کی اس پیشکش پر غور کر رہا ہے کہ وہ سلجوقیوں کو ایک الگ وطن دے گا۔ اسرائیل سلجوقی نے ان 4 آدمیوں کو اور ان 2 آدمیوں کو بھی جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھا دیا۔ اس کے پاس مریم اکیلی رہ گئی۔ میں ایسی باتیں نہیں سننا چاہتی کہ آپ نے سلطان محمود کی پیشکش قبول کر لی ہے، مریم نے اسرائیل سے کہا۔ وہ حالات کچھ اور تھے جو آپ کی شکست کا باعث بنے تھے۔ اب آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہماری اپنی طاقت کے علاوہ الپستگین ہمارے ساتھ ہے، توغان خان ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے دشمن کے لالچ میں نہ آئیں۔ ہم اب اپنا وطن دوسروں سے ملک چھین کر بنا سکتے ہیں۔ سنو مریم، اسرائیل سلجوقی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں سلطان محمود کی اتنی نفرت نہیں جتنی یہ خواہش تمہارے دل میں تڑپ رہی ہے کہ تم ایک ملک کی ملکہ بنو۔ میں تمہیں ملکہ بنا دوں گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں۔
وہاں ہم اپنی فوج کو باقاعدہ تربیت دیں گے، وہاں ہمارے قلعے ہوں گے۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ فوج لڑتی ہوئی پیچھے ہٹتی ہے تو ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ہم قبائلی اور جنگلی کہلاتے ہیں، مجھے محمود سے کچھ وصول کر لینے دو۔ بات مریم کی سمجھ میں آ گئی، مگر وہ جو دو آدمی اسرائیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم اسرائیل کی یہ بات سمجھے۔ رات کو وہ دونوں ایک قدرتی اوٹ میں بیٹھے تھے۔ مریم ان کے ساتھ تھی اور انہیں کہہ رہی تھی، میں نے اس شخص کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی تھی کہ یہ سلطان محمود کا کام تمام کر دے گا، مگر اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص غزنی کے اس سلطان کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ اس نے مجھے یہ تو کہا ہے کہ وہ محمود سے کچھ وصول کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے اس کی نیت پر شک ہے، یہ محمود کا طفیلی بن جائے گا۔ تمہاری نظر میں کوئی اور ہے جو سلجوقی قبیلے کی سربراہی کر سکے؟ دونوں میں سے ایک نے پوچھا۔ توغان خان، مریم نے کہا، وہ میرا چچا زاد ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ وہ مجھے ایسا بری طرح چاہتا ہے کہ میں نے جب اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی تو توغان خان زہر کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا، میں اسے ملی تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کا جانشین تھا، پھر اس کا باپ بھی مر گیا اور وہ باپ کا جانشین بنا، لیکن ذہنی طور پر اس قابل نہ تھا۔ میں نے اسے زندگی دی اور زندگی اس طرح دی کہ اسرائیل سے چوری چھپے اس کی بھی بیوی بنی رہی۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسرائیل کا مر جانا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ توغان خان ہمارا مقصد پورا کر دے گا۔ ایک سایہ سا ان جھاڑیوں کے عقب سے بے آواز گزر گیا جن کی اوٹ میں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ دونوں آدمیوں نے اٹھ کر دیکھا، بادل کے ایک ٹکڑے کا سایہ رینگتا جا رہا تھا۔ یہ ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا تھا۔ کون تھا؟ مریم نے سرگوشی میں پوچھا۔ میرا خیال ہے بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزرا ہے۔ صبح کا اجالا نکھر رہا تھا۔ ایک جگہ چٹانوں نے اوٹ بنا رکھی تھی۔ دائیں بائیں اور پیچھے 3 چٹانیں تھیں۔ ان کے درمیان تنگ سی جگہ خالی تھی۔ 3 درخت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ درمیان والے درخت کے ساتھ مریم یوں کھڑی تھی کہ اس کی پیٹھ تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور ایک رسی اس کے ٹخنوں اور تنے کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح 7 والے درخت کے ساتھ وہ دونوں آدمی بندھے ہوئے تھے جو رات مریم کے ساتھ تھے۔ اس کے سامنے اسرائیل سلجوقی ٹہل رہا تھا۔ 3 تیر انداز کمانوں میں تیر ڈالے 8-10 قدم دور کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم دونوں یہودی ہو، اسرائیل سلجوقی نے ان دونوں سے کہا، اور تم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہو۔ میں نے تمہارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ 2-4 لڑکیوں اور 2-4 آدمیوں کو تیار کرو جو سلطان محمود کی جڑیں کاٹیں، مگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ یہودی سانپ ہیں جو اپنے مالک کو بھی ڈس لیتے ہیں، اور اس ناگن کو دیکھو۔ اس نے اپنی بیوی مریم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بیک وقت 2 آدمیوں کی بیوی بنی رہی، تم ملکہ بننا چاہتی تھی، ایسی خواہش کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تمہارا خاوند کون ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سلطان محمود کے دھوکے میں نہ آنا، مریم نے غصے سے چلا کر کہا۔ آج تم جو کچھ بھی کہو گی آخری بار کہو گی، اسرائیل نے کہا، اور میں تمہیں آخری بار بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے دھوکے کے باوجود توغان خان کو اپنا دوست اور سلطان محمود کو اپنا دشمن سمجھوں گا، اور ایک روز لوگ سلطنت غزنی کو بھول جائیں گے اور سلطنت سلجوق کو یاد کیا کریں گے۔ اس نے گردن تان کر کہا، میں سلطان محمود سے ایک خط لے لوں گا، اور وہی خط غزنی کی فوج کا، سلطان محمود کا اور سلطنت غزنی کے عروج کا خبرستان بنے گا۔ تم جیسے جاہل اور گوار قبائلی دوسروں کے لیے قبر کھود کر اس میں خود دفن ہوا کرتے ہیں۔ درخت سے بندھے ہوئے ایک یہودی نے کہا، سنو اسرائیل، تمہارا نام اسرائیل اس لیے ہے کہ تمہاری رگوں میں یہودی خون ہے۔ اس خون کی لاج رکھتے ہوئے میں تمہیں کام کی باتیں بتاتا ہوں۔
تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم دونوں یہودی ہیں اور ہم نے اپنے نام اور حلیے مسلمانوں جیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اسلام کے متعلق اتنا علم رکھتے ہیں جو تمہاری مسجدوں کے امام بھی نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان خریدنے کے ماہر ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری باتیں تمہارے کسی آدمی نے سن لی تھیں اور ہم پکڑے گئے، لیکن تم ہماری تعریف نہیں کرتے کہ ہم تمہیں تمہاری بیوی کے ہاتھوں قتل کرا رہے تھے۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تمہارا انجام قریب آ گیا ہے۔ تم سلطان محمود کو شکست نہیں دے سکتے، وہ ایمان کا پکا ہے۔ ہم وہیں کامیاب ہوتے ہیں جہاں ایمان کچا ہوتا ہے، اور جہاں ایمان کچا ہوتا ہے وہاں شکست لازمی ہوتی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ایمان کی پختگی اور ناپختگی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارا کام یہ کہ کچے اور پکے کو آپس میں ٹکراتے رہیں۔ شکست کچے کی ہوتی ہے، مگر ہم اسے یقین دلائے رکھتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ پکے ہو۔ تم ذلیل یہودی، اسرائیل نے دانت پیس کر کہا، مجھے تانا دے رہے ہو۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر تیر اندازوں کو اشارہ کیا۔ 3 تیر بیک وقت کمانوں سے نکلے اور دونوں یہودیوں اور مریم کے سینوں میں اتر گئے۔ اور تیر نہ چلانا، اسرائیل سلجوقی نے کہا، انہیں یہیں بندہ رہنے دو، ان کی لاشوں کو گدھ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ 2-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہندوستان سے غزنی کی فوج کا ایک آدمی آیا جو جاسوس اور سراغ رسانی کے محکمے کا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ کالنجر کا مہاراجہ گنڈا کسی پر اسرار خوف کے زیر اثر لڑے بغیر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے بھاگ جانے کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں لکھی کہ اس پر کوئی پراسرار خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس پراسرار خوف کی وضاحت کسی بھی تحریر سے نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلطان محمود کو اتنی آسان فتح کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مہاراجہ گنڈا کا اتحادی گوالیار کا مہاراجہ ارجن تھا، اسے بھی بھاگنا پڑا تھا۔ سلطان محمود واپس غزنی چلا گیا۔ اس کا ایک قلعے دار ابو القدر سلجوقی قنوج کے قلعے میں تھا۔ اس نے اپنے جاسوس کالنجر اور گوالیار بھیج دیے تھے۔ انہوں نے ابو القدر سلجوقی کو جو اطلاعات اور معلومات دی تھیں وہ ایک جاسوس خود سلطان محمود کے پاس لایا تھا۔ یہ جاسوس اسی علاقے کا ایک مسلمان تھا۔ وہ ہندو رشی کے بہروپ میں کالنجر گیا تھا۔ مہاراجہ گنڈا کالنجر پہنچتے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ جاسوس نے سلطان محمود کو بتایا۔ وہ جب میدان جنگ سے بھاگا تھا تو میں فوراً ہی کالنجر چلا گیا تھا اور اس بڑے مندر میں جا ڈیرے ڈالے جس میں کبھی کبھی مہاراجہ گنڈا عبادت کے لیے جایا کرتا ہے۔ اس کی راجدھانی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ مندروں کے شنکھوں اور گھنٹیوں نے ایسا واویلا بپا کیا تھا کہ سارا کالنجر ہراساں ہو گیا تھا۔ میں خود تو نہیں دیکھ سکا، مجھے بتایا گیا کہ مہاراجہ کو 2 راتیں مندر میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ایک روز شہر کی ایک گلی میں ایک عورت کو اپنے مکان کی دہلیز پر بین کرتے دیکھا۔ میں چونکہ رشی کے بہروپ میں تھا اس لیے میں نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا کہ تم سنت سادھو ہو، میرا بچہ واپس لا دو۔ پتہ چلا کہ پنڈتوں نے اپنا حساب کتاب کر کے مہاراجہ گنڈا کو بتلایا تھا کہ 3 ایسے بچوں کی قربانی دینی ہے جن کی عمریں 6 ماہ سے زیادہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی روز 3 ماؤں کی گودیوں سے بچے اٹھا لیے گئے اور انہیں ذبح کر کے ان کا خون پانی میں ملا کر مہاراجہ گنڈا کو اس میں نہلایا گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میرے بچے کا خون کرنے والا اس دنیا میں سزا پائے گا۔ میں نے زیادہ وقت مندر میں گزارا، پنڈتوں کے ساتھ میرا دوستانہ ہو گیا، ان سے مجھے راج محل کی باتوں کا علم ہونے لگا۔ سلطان غزنی و سمرقند۔ عابدین، سلطان محمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ بھول جاؤ کہ میں کہاں کا سلطان ہوں یا میں سلطان ہوں بھی یا نہیں۔ مجھے یوں ساری بات سناؤ جیسے اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کیا کرتے ہو۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہندوؤں کے مندروں کی دنیا کیسی پر اسرار ہے۔ ہم ایک سیدھے سادھے مذہب کے لوگ وہاں جا کر چکرا جاتے ہیں۔ عورت کا اس مذہب میں بہت دخل ہے۔ نوجوان لڑکیاں وہاں کی اندھیری غلام گردشوں میں یوں پھرتی ہیں جیسے ویرانوں میں چمکادر اڑتے پھرتے ہیں۔ میں مندر کی ایسی ہی ایک غلام گردش میں جا رہا تھا، کوئی میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ وہ عورت تھی اور سسک رہی تھی۔
میرے ساتھ لپٹ گئی اور خوف زدگی سے کانپتی ہوئی سرگوشیاں کرنے لگی، مجھے بچا لو، میں مہاراجا کے لیے نہیں مرنا چاہتی، مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے اپنے پاس رکھ لینا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں سمجھ گیا کہ کسی کی نوجوان اور کنواری بیٹی ہے جسے پنڈت اس کی قربانی دینے کے لیے پکڑ لائے ہیں۔ آپ مجھے مجرم کہیں گے، لیکن سلطان عالی مقام، میں نے اپنا وہ فرض نظر انداز کر دیا جس کے لیے میں مندر میں ٹھہرا تھا۔ میں نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ ایک انسانی جان کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد مذہب پر قتل ہونے سے بچاؤں۔ یہ ایک نیکی تھی اور میرا عقیدہ ہے کہ نیکی کرو تو جزا ملتی ہے۔ میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کی کہ خدائے ذوالجلال، زندگی اور موت تیرے اختیار میں ہے۔ یہاں انسان بت بنا کر انسانوں کو ان کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ نیکی کر گزروں تو مجھے صرف یہ جزا عطا کر کہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اس تاریک غلام گردش میں مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ لڑکی کہہ رہی تھی، مجھے لے چلو، جہاں جی چاہے لے چلو، یہاں سے لے چلو، یہاں سے نکال لو، میں بھاگ آئی ہوں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا جیسے بے لباس ہو کر سرد پانی میں کھڑی ہو۔ مجھے تیز تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ دل مضبوط کر لے اور خاموش ہو جائے۔ اسے اپنے بازو میں لے کر میں ایک طرف ہو گیا۔ وہاں سے دیوار کٹی ہوئی تھی جیسے غار بنا ہوا تھا۔ وہ ایک کمرہ سا تھا۔ باہر سے آواز آئی، یہاں دیکھ لو، کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے رشیوں کا جو لباس پہن رکھا تھا اس کے اندر خنجر تھا جو میں نے نکال لیا۔ باہر شاید 2 آدمی تھے۔ ایک وہیں اندر آ گیا جہاں میں لڑکی کو لیے چھپا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ وہ مجھے دروازے میں جس کے کیواڑ نہیں تھے سیاہ بھوت کی طرح نظر آیا۔ بولا، اندر کون ہے؟ وہ آگے آیا تو میں نے اسے خنجر مارنے کے بجائے پیچھے ہو کر اس کی گردن دبوچ لی۔ باہر سے آواز آئی، ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں ہے، تم باہر کو دوڑو۔ مجھے باہر دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ آدمی جس کی گردن میرے ہاتھوں کے شکنجے میں آ گئی تھی تھوڑی دیر تڑپ کر مر گیا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے کپڑے اتارے اور لڑکی کو پہنا دیے۔ اس کا چہرہ مسخ کرنا ضروری تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں فرش کی مٹی پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس کے منہ اور بالوں پر ملتا رہا۔ ایک کپڑا اس کے سر پر ڈال دیا جسے میں نے مار دیا تھا۔ اس کے گلے سے موٹے موتیوں کی مالا اتار کر لڑکی کے گلے میں ڈال دی اور اسے باہر لے آیا۔ مجھے ان راستوں کا علم تھا۔ میں اسے روشن راستے میں لے گیا اور وہاں میں اسے مندر کے ایسے ویران اور ہیبت ناک حصے میں لے گیا جہاں فرش پر نمی کی وجہ سے سبز کائی جمی ہوئی تھی۔ میں نے کائی پر ہاتھ پھیر کر لڑکی کے چہرے کا رنگ صدیوں پرانی دیواروں اور فرشوں جیسا کر دیا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈال کر اسے سادھونی بنا دیا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ مندر کے اندر اور باہر اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ پنڈت اور اس کے چیلے گھبرائے گھبرائے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ وہ ہمارے قریب سے بھی گزرے۔ لڑکی کو کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ میں اسے مندر کے احاطے سے نکال کر شہر کے قریب ہی جنگل میں لے گیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے 1-2 روز بعد مندر میں ذبح کیا جانا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کی قربانی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اس کا باپ گنڈا کے دربار میں کسی اچھے رتبے پر تھا۔ اسے ڈرا کر اور اسے رتبے سے محروم کر دینے کی دھمکی دے کر لڑکی کو اس سے لیا گیا تھا۔ میں نے شام کے بعد اس کے گھر جا کر اس کے باپ کو بتایا کہ اس کی لڑکی جنگل میں ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر کی تلاشی ہو چکی ہے۔ باپ بہت پریشان تھا۔ کہتا تھا کہ وہ لڑکی کو اب اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ پکڑا جائے گا اور مہاراجا اسے بڑی اذیت ناک سزا دے گا۔ وہ اس پر حیران تھا کہ میں رشی تھا اور لڑکی کو قربانی سے بچا لایا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں رشی نہیں ہوں۔ ابھی اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے رو کر کہا کہ اس کی ایک بیٹی اور بھی ہے جس کی عمر 17 سال ہے۔ اس کے گھر کی تلاشی لینے والے اسے کہہ گئے ہیں کہ تمہاری وہ بیٹی نہ ملی تو اس بیٹی کی قربانی دی جائے گی۔ میں نے اسے کہا
کہ وہ پسند کرے تو میں اسے بھی محفوظ جگہ پہنچا سکتا ہوں۔ وہ سزا سے بھی ڈرتا تھا۔ بہرحال وہ تیار ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ اسے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے قنوج کے قلعے میں لے جا سکتا ہوں۔ اسے اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، حالانکہ ہندو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ وہ مجھے انعام پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا انعام بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے خاندان کو میں نے چوری چھپے وہاں سے نکالا۔ وہ بہت بڑے رتبے کا آدمی تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی کا انتظام کر لیا تھا۔ راستے میں ایک پڑاؤ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بے شمار سونا اور نقدی ساتھ لایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ تب اسے بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ وہ میرا مقصد پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مہاراجہ گنڈا کے اندر کے راز جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ مہاراجہ گنڈا میدان جنگ سے ایک ایسا خوف لے کر بھاگ آیا تھا جس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ تم چونکہ ہندوستان کے ہی رہنے والے ہو، اس لیے تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بعض سادھو، سنیاسی، یوگی، جوگی اور پنڈت ایسا علم جانتے ہیں جس کا عمل کسی پر کیا جائے تو اس کا دماغ کچھ عرصے کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بعض یوگی ہمالیہ کی ان بلندیوں پر چلے جاتے ہیں جہاں برف کبھی نہیں پگھلتی۔ یہ لوگ وہاں ننگے رہتے ہیں اور ایسی طاقت حاصل کر لیتے ہیں جو دور بیٹھے دوسروں پر اثر کرتی ہے۔ مہاراجہ گنڈا اتنا کمزور آدمی نہیں کہ اتنی زیادہ فوج کے ہوتے ہوئے بغیر لڑے بھاگ آتا۔ وہ جب بھاگ کر آیا تھا تو کلنجر کے لوگوں پر ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ لوگ گھروں سے بھاگ جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ افواہ پھیل گئی تھی کہ غزنی کی فوج کلنجر کی طرف آ رہی ہے۔ ایک یوگی نے بتایا کہ مہاراجہ پر کسی نے عمل کر دیا ہے۔ اس نے اس کا توڑ شروع کر دیا۔ اس کے لیے 3 دودھ پیتے بچوں کو قربان کیا گیا۔ عمل کا اثر اتر گیا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کس نے کیا تھا۔ یہ ایک رانی نے کرایا تھا جو اپنے بیٹے کو مہاراجہ کا جانشین بنانا چاہتی تھی، لیکن مہاراجہ نے دوسری رانی کے بیٹے کو راجکمار بنا دیا۔ مہاراجہ نے اس رانی کو اور اس کے بیٹے کو قتل کرا دیا۔ رانی نے مہاراجہ سے کہا کہ وہ اسے قتل کر دے، اس کے بیٹے کو زندہ رہنے دے۔ مہاراجہ نے اسے یہ شرط بتائی کہ وہ اس یوگی کا سراغ دے دے جس نے اس کے دماغ کو اور اس کی فوج کو کیل دیا تھا۔ رانی نے بتا دیا وہ یہی یوگی تھا جو اب اس عمل کا توڑ کر رہا تھا۔ مہاراجہ وعدے سے پھر گیا۔ اس نے رانی کو درپردہ قتل کرا کے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرا دیا ہے۔ جب یوگی نے عمل کا اثر ختم کر دیا تو مہاراجہ نے اسے بھی قتل کرا دیا۔ پھر بڑے پنڈت مہارشی نے اسے بتایا کہ اب ایک نوجوان کنواری کی قربانی ضروری ہے۔ اس نے لڑکی کی کچھ نشانیاں بتائیں اور میری چھوٹی بیٹی کی نشاندہی کی کہ یہ ہے وہ لڑکی جو دیوتاؤں نے مانگی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اس نے میری بیٹی کی نشاندہی کیوں کی ہے۔ اس نے ایک بار مجھ سے بڑی بیٹی مانگی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا۔ تم مسلمان ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم دیوتاؤں کو ناراض کر دیں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر پنڈت کو خفا کر دیں تو ہم پر آسمان ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمارے پنڈت کا حکم اور خواہش ہے۔ پھر سلطان محترم، اس نے مجھے بتایا کہ ہوش آتے ہی مہاراجہ گنڈا نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ اسے ایک یوگی نے کیل دیا تھا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ مسلمان خوش ہوں گے کہ انہیں لڑے بغیر فتح ہوئی ہے۔ اب میں انہیں پھر للکاروں گا اور وہ پہلے والی فتح کے نشے میں بدمست ہو کر آئیں گے اور تم انہیں ہلاک کرو گے، انہیں زندہ پکڑو گے اور یہاں ان گلیوں میں تم انہیں ٹٹوؤں اور گدھوں کی طرح اپنی گاڑیوں اور بیلوں کے آگے جوتو گے۔ ہر ہر مہادیو نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ اب غزنی کے مسلمان یہاں تباہ ہونے کے لیے آئیں گے۔ اس نے ایسے الفاظ کہے کہ فوج جوش سے بھر گئی، یہاں تک کہ جو جوان آدمی فوج میں نہیں تھے وہ بھی فوج میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ گوالیار مہاراجہ ارجن کے پاس چلا گیا۔ بہت دنوں بعد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ گوالیار میں بھی وہ وہاں کی فوج اور وہاں کے لوگوں میں ایسی ہی آگ لگا آیا ہے۔ پھر وہ لاہور چلا گیا۔ وہاں سے اسے یہ مایوسی ہوئی
کہ مہاراجہ ترلوچن پال نے اس کا اتحادی بن کر لڑنے سے انکار کر دیا، لیکن اسے اپنی بہت سی فوج اور سامان دے دیا ہے۔ مہاراجہ ترلوچن پال نے اسے مالی امداد دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ سلطان عالی مقام اس ہندو نے مجھے بتایا کہ لاہور کی فوج دو آبا گنگا جمنا میں آ گئی ہے اور یہ کالنجر میں آئے گی۔ مہاراجہ گنڈا نے کہا ہے کہ اب وہ غزنی کی فوج کو شکست دے کر سارے ہندوستان میں پھر جائے گا اور نہ کوئی مسجد کھڑی رہنے دے گا، نہ کسی مسلمان کو زندہ چھوڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مہاراجہ گنڈا بڑھانک رہا ہے یا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے جو وہ کر گزرنے کے قابل ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں وہ اس قابل ہو گیا ہے۔ اس نے یہاں تک ارادہ کر رکھا ہے کہ مہاراجہ ارجن کو ساتھ ملا کر لاہور پر بھی قبضہ کر لے گا۔ غزنی کی فوج کے جو چند ایک دستے یہاں قنوج، باری، متھرا، نگرکوٹ، بھیرا اور ملتان میں ہیں انہیں فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ اب کہ اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، اب تو عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس جاسوس نے، جس کا نام عابدین تھا، سلطان کو بتایا کہ اس ہندو کو قنوج پہنچا دیا گیا اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ اس نے سالار ابو القدر سلجوقی کو سونا اور نقدی پیش کی اور کہا کہ اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ اس سے نہ کسی نے سونا لیا نہ نقدی، اور اس کی بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رکھا گیا۔ اس نے ایسا اثر قبول کیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قلعے کے امام نے اسے اس کے تمام کنبے سمیت مسلمان کر لیا۔ سلطان محترم، عابدین نے کہا، ہم نے اس کی ہر بات پر یقین نہ کیا بلکہ اس کی بتائی ہوئی جگہوں پر جا کر دیکھا تو اس کی ہر بات سچ نکلی۔ ہمارے جو آدمی گوالیار میں ہیں انہوں نے بتایا کہ جنگی تیاریاں زوروں پر ہیں اور ہندوؤں کے ارادے یہ ہیں کہ سب سے پہلے غزنی کے ان دستوں کو ختم کیا جائے جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں، پھر سارے ملک میں مسلمانوں کے بچے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہندو مت قبول کر لے گا تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد تمام ملک کی فوج غزنی کی طرف کوچ کرے گی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ مندروں میں مسلمانوں کا ذکر پنڈتوں کے زبان سے یوں ہوتا ہے جیسے مسلمان کا قتل ثواب کا کام ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ جنگی تیاریاں کس مرحلے میں ہیں؟ سلطان محمود نے عابدین سے پوچھا۔ کیا تم جنگی انداز سے بات کر سکتے ہو؟ یقیناً کر سکتا ہوں، عابدین نے جواب دیا۔ مہاراجوں کی تیاریاں تقریباً آخری مرحلے میں ہیں۔ جو نئے لوگ فوج میں شامل ہوئے ہیں وہ اچھے گھڑ سوار ہیں، تیر انداز اور تیغزنی میں بھی اچھے ہیں، لیکن ابھی کچے ہیں۔ ابھی وہ فوج کی شکل میں لڑنے کے قابل نہیں ہوئے۔ انہیں میدان جنگ کی سختیاں برداشت کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ سالار ابو القدر سلجوقی اور دوسری جگہوں کے کمانڈروں نے بھی مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ فوراً کوچ کر آئیں تو ہندوؤں کو سر اٹھانے سے پہلے دبوچا جا سکتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کو فوراً ہی قتل کرنا شروع نہ کر دیں۔ ہم فوج کو مروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری برداشت سے باہر ہوگا کہ کسی نہتے مسلمان کا خون بہہ جائے۔ ہمیں یہاں مسجدوں اور مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہندوؤں نے مسجدوں پر حملے شروع کر دیے تو وہ مسلمان خواتین کو اٹھا لے جائیں گے، پھر تاریخ تا قیامت ہم پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ ہمیں اب لاہور میں اپنی حکومت قائم کرنی پڑے گی، سلطان محمود نے کہا، اور ہمیں بہت جلد کوچ کرنا پڑے گا۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں کو کوچ کی وجہ بتائی اور فوری کوچ کے احکام دے کر کہا کہ کوچ بہت تیز ہوگا، پڑاؤ بہت کم ہوں گے، سوار اور سپاہی چلتے چلتے کچھ کھایا کریں گے اور منزل کالنجر ہوگی۔ یہاں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے گا۔ محاصرے کے دوران فوج آرام کرے گی۔ سلطان محمود نے سب کو نقشے پر کوچ کا راستہ دکھایا اور وہ جگہیں بتائی جہاں پڑاؤ کرنے تھے۔ ان سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسرائیل سلجوقی کا پیغام آ گیا۔ پیغام لانے والا کوئی ذمہ دار آدمی تھا۔ اس نے اسرائیل کا پیغام زبانی دیا، اگر سلطان میری طاقت سے خائف ہو کر سلجوقیوں کو وطن دے رہے ہیں تو میں ایسا وطن قبول کر لوں گا، اور اگر سلطان کو اپنی جنگی طاقت پر ناز ہے تو مجھے بھیک کے طور پر زمین کا خطہ دے رہے ہیں تو میں ایسا وطن قبول نہیں کروں گا۔
میں غزنی کی سلطنت کا طفیلی اتحادی بھی نہیں بنوں گا۔ میں اپنی قوم کے لیے خود ایک وطن حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ مجھے سلطان کا جواب چاہیے کہ آپ مجھ پر کیوں مہربان ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کافی فوج ہے۔ سلطان محمود کو ہنسی آ گئی اور بولا، اسرائیل سلجوقی میں جرأت بھی ہے اور طاقت بھی ہے، لیکن اس میں عقل کی کمی ہے۔ اسے کہنا کہ نہ میں اسے کمزور سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کو۔ میں اس خطے میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آپس کی لڑائیوں سے کفار فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسرائیل سلجوقی کو میرا سلام دے کر کہنا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، میری واپسی کا انتظار کرے۔ میں ان علاقوں میں اس کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں، میری غیر حاضری میں کوئی نقل و حرکت نہ کرے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کو یہ خدشہ نظر آ رہا تھا کہ اس کی غیر حاضری میں اسرائیل سلجوقی غزنی پر حملہ کر دے گا۔ سلطان کو معلوم تھا کہ سلجوقیوں کی جنگی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ چھوٹے موٹے حکمرانوں سے تلوار کی نوک پر اپنی شرائط منوا سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان محمود نے اسرائیل کے ایلچی کو سبز باغ دکھا کر بتایا کہ وہ سلجوقیوں کی ہر شرط مانے گا۔ ایلچی نے واپس جا کر اسرائیل کو یہی سبز باغ دکھائے۔ اسرائیل مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ سلطان محمود کی واپسی کا انتظار کر لے گا۔ یہ 1022-23 عیسوی 414 ہجری کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار پھر وہ برق رفتار پیش قدمی کی جس پر آج کے دور کے جنگی مبصر اور مورخ حیران ہیں۔ اگر وہ راستہ دیکھا جائے جس راستے سے وہ کالنجر پہنچا تھا تو یقین نہیں آتا کہ اس دور میں جب فوج گھوڑوں پر سوار ہوتی اور پیدل بھی چلتی تھی، اتنی زیادہ رکاوٹیں عبور کر کے یہ فوج اتنی تیز رفتاری سے آئی تھی۔ وہ کالنجر جانے کے بجائے پہلے گوالیار گیا، جو مہاراجہ گنڈا کے ایک طاقتور اتحادی مہاراجہ ارجن کی راجدھانی تھی۔ غزنی سے گوالیار تک اسے کئی ایک چھوٹے دریا عبور کرنے پڑے۔ صرف بڑے دریا گنے جائیں تو 8 بنتے ہیں: سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج، گنگا جمنا اور دریائے گمبل۔ دریائے گمبل گوالیار کے قریب سے گزرتا ہے، جسے آج دریائے چمبل کہتے ہیں، اور آگے جا کر جمنا میں شامل ہو جاتا ہے۔ گوالیار کا قلعہ آج بھی کھڑا ہے۔ یہ بڑی سخت چٹانوں پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اس دور میں اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ مہاراجہ ارجن کو اس وقت پتہ چلا کہ غزنی کی فوج آ گئی ہے جب یہ فوج قلعے کو محاصرے میں لے چکی تھی۔ سلطان محمود بڑے اچھے وقت پہنچا تھا۔ گوالیار اور کالنجر کی فوجوں کو اکٹھے ہو کر سلطان محمود کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن دونوں فوجیں ابھی اپنی اپنی راجدھانیوں میں تھیں اور لڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ سلطان محمود نے دیکھ لیا تھا کہ اس قلعے کو سر کرنا بہت مشکل ہے۔ جن چٹانوں پر یہ قلعہ تھا ان پر پاؤں جما کر ٹہرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے باوجود سلطان محمود نے فوج کو حکم دیا کہ پوری بلند آواز سے نعرے لگائے جائیں اور قلعے پر حلہ بول دیا جائے۔ قلعے کی دیواروں سے تیروں کا مہ برس رہا تھا، مگر غزنی کے سپاہی آگے بڑھ بڑھ کر دروازے توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ 2 ہاتھیوں کو پہلو بہ پہلو جوت کر ان کے درمیان درختوں کے بہت بڑے بڑے تنے باندھے گئے۔ ہاتھی دوڑتے دروازے کی طرف جاتے اور تنوں کے اگلے سرے دروازے سے ٹکراتے، مگر دروازے مضبوط تھے۔ تیر اندازوں نے آگے جا کر قلعے کی دیواروں کے اوپر تیر برسائے۔ تکبیر کے نعروں سے زمین و آسمان دہل رہے تھے۔ 4 روز تک یہی کیفیت رہی۔ 5ویں دن کا سورج طلوع ہوا تو قلعے پر سفید جھنڈا لہراتا نظر آیا۔ سلطان محمود نے حکم دے دیا کہ لڑائی بند کر دی جائے۔ قلعے کی دیواروں سے اب کوئی تیر نہیں آ رہا تھا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک پالکی باہر آئی جسے 4 آدمیوں نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ پالکی سلطان محمود کے سامنے اتاری گئی۔ اس میں سے ایک آدمی باہر آیا جو مہاراجہ کے دربار کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایلچی تھا اور صلح کا پیغام لایا تھا۔ وہ اپنے ساتھ تحفے کے طور پر 35 ہاتھی لایا تھا۔ مہاراجہ ارجن کے اس ایلچی اور سلطان محمود کے درمیان ایک ترجمان کے ذریعے جو باتیں ہوئی وہ ایک دستاویز میں محفوظ ہیں۔ یہ شام کی قدیم زبان میں لکھی ہوئی ہے
اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر اے ایس ٹرائٹون نے انگریزی میں کیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف علی گڑھ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: سلطان محمود غزنوی نے قلعے گوالیار پر ایسے طوفانی حملے بولے کہ 4 روز بعد مہاراجہ ارجن کا ایک سفیر پالکی میں باہر آیا۔ پالکی 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ سفیر نے سلطان محمود سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم پر حملے کا مقصد کیا ہے؟ سلطان نے کہا، میں مسلمان ہوں، میں آپ کو کافر سمجھ کر دعوت دیتا ہوں کہ بت پرستی ترک کر کے خدا کی عبادت کریں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ آپ ہمارا شرعی قانون تسلیم کریں اور گائے کو پوجنے کے بجائے اس کا گوشت کھائیں۔ سفیر نے کہا، ہم گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ آپ اپنا کوئی عالم ہمارے پاس بھیجیں جو ہمیں بتائے کہ آپ کا مذہب کیسا ہے۔ اگر یہ ہمارے مذہب سے بہتر ہوا تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ سلطان محمود نے فوج کے ایک امام کو قلعے میں بھیج دیا۔ شام کو امام مہاراجہ کا یہ جواب لے کر باہر آیا کہ ہم آپ کا مذہب قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو 300 ہاتھی اور کئی من چاندی پیش کرتے ہیں، آپ محاصرہ اٹھا لیں۔ سلطان محمود نے پیغام بھیجا، مجھے منظور ہے لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمارا لباس پہنیں اور ہماری طرح کمر کے ساتھ تلوار باندھیں اور ہندوستان کی رسم کے مطابق اپنے ایک ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا اگلا سرا کاٹ کر میرے حوالے کر دیں تاکہ مجھے اعتبار آ جائے کہ آپ صلح چاہتے ہیں اور آئندہ میرے خلاف نہیں لڑیں گے۔ سلطان محمود کا جو سفیر نام نہیں لکھا پیغام لے کر مہاراجہ ارجن کے پاس گیا، اس کا بیان ہے، میں جب ہندوستان کے اس بادشاہ مہاراجہ ارجن کے پاس گیا تو چاندی کے تخت پر ایک بڑا ہی خوبرو جوان بیٹھا تھا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں بھی حسن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں وہ لباس لایا ہوں جو آپ کو پہننا ہے اور اپنی انگلی کاٹنی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ میں نے آپ کا بھیجا ہوا لباس پہن کر انگلی کاٹی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے سلطان کو دھوکہ نہیں دوں گا، آپ کو ہمارا لباس پہننا پڑے گا۔ اس نے بادل ناخواستہ ہمارا لباس پہن لیا اور کمر کے ساتھ ہماری تلوار باندھ لی۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس آ گیا۔ میں اسے کہنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی انگلی کاٹے۔ اس نے خود ہی ایک ملازم سے کہا کہ استرا لے آؤ۔ استرا لایا گیا تو اس نے اس سے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے 3 حصوں میں سے اوپر والا حصہ بڑے اطمینان سے کاٹ دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر درد کا ہلکا سا تاثر بھی نہ دیکھا۔ اس نے کٹی ہوئی انگلی ایک دوائی میں ڈال دی، پھر اس پر ایک سفوف چھڑک کر پٹی باندھ دی۔ اس نے انگلی کا کٹا ہوا حصہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دے دیا اور رسم کے مطابق اس نے مجھے بیش قیمت کپڑے، چاندی اور 2 گھوڑے دیے۔ اس وقت کے ایک اور مورخ سبد ابن الجوزی نے یہی واقعہ لکھا ہے اور اس نے یہ اضافہ کیا ہے کہ سلطان محمود کے پاس کٹی ہوئی انگلیوں کے بہت سے ٹکڑے تھے۔ یہ ہندو مہاراجوں کی رسم تھی کہ جس سے شکست کھاتے اسے اپنی چھوٹی انگلی کا اوپر والا حصہ کاٹ کر دے دیتے تھے۔ سلطان محمود نے مہاراجہ ارجن کو اپنے تابع کر کے کلنجر کا رخ کیا۔ کلنجر کا قلعہ بہت وسیع و عریض تھا۔ اس کے اندر کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 20,000 مویشی اور 500 ہاتھی تھے۔ سلطان محمود نے اس قلعے کا محاصرہ اس طرح کیا کہ قلعے کے اندر جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ یہ دراصل مضبوط دیواروں کے اندر بہت بڑا شہر تھا۔ سلطان نے مہاراجہ گنڈا کے لیے پیغام بھیجا جو قلعے کے صدر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر قاصد نے بلند آواز سے کہا، ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں کہ قلعے کے اندر ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی مخلوق کا قتل عام نہ کرائیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں یا ہماری شرائط پر تاوان اور جزیہ ادا کریں۔ پہلے چند دن مہاراجہ گنڈا ڈٹا رہا، مگر سلطان محمود کی فوج نے ہلہ بولا تو مہاراجہ نے صلح کی خواہش ظاہر کر دی، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ وہ سالانہ رقم مقرر کر کے غزنی کا باج گزار ہو گیا اور اس نے 300 ہاتھی پیش کیے۔ سلطان محمود نے گنڈا کو بھی غزنی کا لباس بھیجا کہ وہ پہن کر اپنی چھوٹی انگلی کاٹ دے۔ گنڈا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنی انگلی کاٹ کر بھیج دی۔
یہاں مہاراجہ گنڈا نے سلطان محمود کے ساتھ ایک مذاق کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ گنڈا نے 300 ہاتھی مہاوتوں کے بغیر قلعے سے نکالے اور سلطان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی فوج اتنی بہادر ہے تو ان ہاتھیوں کو پکڑے۔ سلطان محمود مان گیا۔ ہاتھی باہر آئے تو وہ بدمستی میں چیختے چنگھاڑتے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ان ہاتھیوں کو کوئی نشہ پلایا گیا ہے جس سے یہ مستی میں آ گئے ہیں۔ ان 300 ہاتھیوں نے غزنی کی فوج میں قیامت بپا کر دی۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ بہترین گھوڑ سوار ان ہاتھیوں کو خیمہ گاہ سے نکالیں یا انہیں تیروں اور برچھیوں سے ہلاک کر دیں۔ سلطان محمود کی فوج میں ایک تاتاری دستہ بھی تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ترک دستہ کہا ہے۔ انہوں نے للکار کر کہا کہ ہم ہندوؤں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ان کے ہاتھی پکڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ بہت سے تاتاری یا ترک گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بڑی ہی مشکل اور غیر معمولی دلیری سے انہوں نے تمام ہاتھیوں پر قابو پا لیا۔ قلعے کی دیواروں سے ہندوؤں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مہاراجہ گنڈا سے ہتھیار ڈلوا کر سلطان لاہور پہنچا۔ وہاں کا مہاراجہ ترلوچن پال وہاں سے بھاگ کر اجمیر چلا گیا۔ سلطان محمود نے لاہور میں اپنی حکومت قائم کر دی اور لاہور میں اپنا پہلا گورنر مقرر کیا۔ یہ تھا ایاز، جسے سلطان محمود اس لیے بہت چاہتا تھا کہ اس میں غیر معمولی ذہانت تھی اور سلطان اس کے تدبر سے بہت متاثر تھا۔ سلطان محمود لاہور میں بہت سی فوج چھوڑ کر مارچ اپریل 1023 عیسوی میں غزنی واپس چلا گیا، جہاں اسرائیل سلجوقی اس کی سلطنت کے لیے تشویشناک خطرہ بن چکا تھا۔